الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. کبریائی بڑائی شہنشاہی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک لہ جو مالک ملک خالق کل ہے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت تصدیق جنہوں نے ایک انسان کے لیے بطور انسان انفرادی اور اجتماعی اصلاح کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جس سے انسانی زندگی میں خوبصورتی اور بہترین طریقے سے لطف اندوز بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کی قربتوں میں جگہ بھی لے سکتا ہے. رحمت اور بخشش کی دعا جناب صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے
جو اپنے اپنے وقت میں اصلاح القلوب کے لیے کوششیں کرتے رہے، دلوں کی اصلاح اور پاکیزگی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، انسان گوشت پوست کا ایک ایسا لوٹا ہے جس کے سینے میں اللہ نے ایک دل رکھا ہے، اور وہ دل، وہ نفس، اس کی حالتیں اور کیفیات تبدیل ہوتی ہیں، اور اکثر اس دل پر جو کیفیت، جو حالت غلط رہتی ہے وہ نفس امارہ کی ہے، جس میں انسانی دل نافرمانی کے جذبات کو پروان چڑھاتا ہے۔ اگر وہ دل دھوکا ہو، حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے، اگر وہ سیر ہو تو وہ تکبر اور سرکشی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اگر مصیبت میں ہو تو بے صبری کا مظاہرہ، اگر حسودگی میں ہو تو اللہ کی نافرمانی، اس کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ یہی نفس امارہ انسان کا دشمن ہے، رب تک پہنچنے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور اسی طرح یہی نفس امارہ شیطان کا سہولت کا اور علاقہ بھی ہے، اور انسان شیطان جس میں انسان کو اللہ سے دور کرنے کی قسمیں اٹھائی، وہ اسی نفس امارہ کے ذریعے ہی اپنی عملداری پر قائم ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اور شیطان کل قیامت کے دن خود بھی کہے گا، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي۔ کیا اللہ میں نے ان کے لیے کوئی بہت محنت نہیں کی؟ میں نے تو صرف ان کو ہلکا سا بلایا تھا کہ آؤ چلتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ قرآن سے دور کرنے کے لیے، ایمان سے دور کرنے کے لیے، روزوں سے دور کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، نیکیوں سے دور کرنے کے لیے، برائیوں کو غریب میں تھوڑی سی دعوت تو دی تھی، فاستجبتم لی، انہوں نے تو قبول کر لی۔ اب کیا ہے کہ مجھے اب فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اے ابن آدم مجھے ہم معلوم کرنا، مجھے کچھ نہ کہنا، اپنے آپ کو کہو جو کہنا ہے۔ کیوں؟ نفس امارہ جو انسان کے دل میں ایک جو چور بیٹھا ہے، وہ انسان کو سیدھے راستے پہ نہیں کرتا۔ انہی ساری وجوہات کی بنا پر دل کی اصلاح، اس کو سیدھا کرنا، اس کو بدلنا اتنا ہی مشکل ہے، لیکن اللہ نے انسان کو قوت اور طاقت دی ہے، جہاں پر انسان اپنے سینے میں نفس امارہ رکھتا ہے، وہاں نفس لوامہ اور نفس جو مطمئنہ بھی رکھتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو ملامت بھی کر سکتا ہے، اپنے آپ کو درست بھی کر سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ تزکیہ نفس، نفس کی پاکیزگی کیسے کی جائے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو آئیے اسی حوالے سے ہم کچھ گزارشات کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ایک مسلمان کو دل کی اصلاح کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے اپنے آپ کو مجرم ٹھہرانا ہوگا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہوگا، کھلے دل سے اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے اگر سے نہ کرے، لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تو لوگوں سے اس کے سامنے اعتراف جرم کی ضرورت نہیں، اللہ کے سامنے اپنے دل کو کھول کے رکھتے ہیں، سارے جرائم کا اعتراف کر کے کہیں کل بنی آدم خطا، پیارے اللہ آپ کے نبی نے فرمایا تمام کے تمام ابن آدم جو ہے وہ خطا کار ہیں، تو میں بھی ابن آدم ہی ہوں،
اور ہاں وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور پھر کیا ہے کہ اللہ میں اپنے گناہوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بہترین اداکار کو ہے جو رجوع کر لیتا ہے، اپنے دل کو بدل دیتا ہے، تو میں اللہ اپنے دل کو بدلنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میرے دل کو بدل دیجئے، اور میں اعتراف جرم کرتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کر کے اپنے دل کو بدلنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلا کام ایک مسلمان یہ نظریہ چھوڑ دے کہ میں ٹھیک ہوں، مجھ میں کوئی غلطی نہیں، میں پرفیکٹ ہوں، اعتراف جرم کر کے اپنے آپ کو اپنے دل پر انسان درست کر سکتا ہے۔ دوسری بات، دوسرا طریقہ، ایک مسلمان اپنے دل میں یہ بات بٹھا لے کہ انسان شکر بے مہار نہیں ہے، اس کی لگام ایک ہستی کے ہاتھ میں ہے، جس کے بارے میں لوگ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد، انسانی آنکھ ہو، انسانی کان ہو، انسانی دل ہو، اللہ نے ہر ایک کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کرنا ہے۔ انسان جب جواب دہی کے ڈر سے اپنے دل کو سمجھاتا ہے، اپنے دل کی اصلاح کرتا ہے، تو دل کی اصلاح ممکن ہو جاتی ہے۔ جب اس کو پتہ ہوگا کہ اگر میرے دل نے مجھے الٹے کام کی طرف مجھے جو غلط راستہ دکھایا، تو ایک ہستی ہے جس نے مجھے پکڑ لینا ہے۔ جواب دہی ایک انسان کے لیے اصلاح کے لیے بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ جب انسان اپنے دل میں یہ خیال پیدا کر لے کہ نعمتوں کے بعد شکر گزاری کرنی ہے، کیوں اللہ نے نعمتوں کے بارے میں پوچھنا ہے، اس اللہ نے سوال کرنا ہے، غلط کیا تب بھی سوال، اچھا ملنے پر اچھا نہ کیا تب بھی سوال، تو جواب دہی انسان کے لیے سیدھے راستے کا پیش کرنا سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح سورۃ قاف کی آیت کو اگر انسان پر لگام لے، یقین کیجیے انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ رب فرماتے من خشی الرحمن، جو شخص لوگوں کی عدم موجودگی میں، غیب میں، لوگوں کی کشیدگی میں، اکیلے میں، خلوت میں اللہ سے ڈر گیا، اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ میرا اللہ ہے جو مجھے دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اللہ فرماتے ہیں ایسا دل دیں گے جو اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کو احساس ہو گیا، وہ کام کیا، لرز گیا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا ہے، میں کیا جواب دوں گا، میرے پاس کہنے کو کیا ہے، کافی ہے۔ ابھی یہ آتا ہے ربی کو مات کا سبب، پھر انسان اللہ کی کون سی ان کو چھپا سکتا ہے؟ بڑی منفع کا مقام اور کے جنت ہے۔ ایسے جب نہیں کرا تو اللہ سے ڈرنا، اس کی جواب دہی کا خوف اور ڈر انسان کے لیے دل کی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ایک انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ زندگی، ہم نے سنا تھا 4 دن کی ہے، لیکن محدث اعظم فرماتے ہیں ایک آدمی کو ٹائم دیا کہ تم ظہر کے وقت میرے پاس آنا، تو وہ کہنے لگا ظہر کے وقت آؤں گا لیکن اثر تک میں روک نہیں سکتا، تو کہنے لگے تو یقیناً تو اثر تک زندہ رہے گا۔ ہم نے سنا تھا زندگی 4 دن کی، لیکن یاد رکھیے گا جو سانس چل رہا ہے، ایک آیا ہے جو نیچے ہے، پتہ نہیں اس نے واپس آنا کہ نہیں آنا۔ انسان جب اپنی موت کو، آخرت کو یاد کرتا ہے تو انسان کا دل خود بخود درست ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی موت کو جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے، نفسانی خواہشات کا درم بلم کا تیجا پانچا کر دیتی ہے، اس کو یاد کیا کرو، اللہ کے سامنے کر جانا ہے۔ انسان اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان موت کو یاد کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تنکے کو پکڑ کے کہنے کاش میں ایک تنکا ہوتا، میں اپنے نفس کی وجہ سے اللہ کے سامنے حاضر نہ ہوتا، مجھے موت کے بعد جو آخرت کے معاملات میرے ساتھ نہ پیش آتے، کاش میں ایک تنکا ہوتا۔ عزیزان گرامی، ایک انسان اپنے دل کی اصلاح کر سکتا ہے۔ چوتھا طریقہ اس کا یہ ہے کہ انسان تکبر کے راستے کو چھوڑ،
اپنی زندگی میں ذلہ و خشع، جھکاؤ. کوئی انسان ہے کیا؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی، وہ تو ہے کیا؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کوئی پانی کی بوند سے پیدا ہوا فاذا هو خصیب مبین. تو تیری حیثیت کیا ہے ایک انسان ہونے کے ناطے؟ اب کیا ہے جھگڑالو، اپنے آپ کو کیا بڑا کچھ سمجھنے والا، اپنے دل کو بڑا رکھنے والا کہ میں بہت کچھ ہوں. اللہ کے بندو، انسان کیا ہے؟ اس کی حیثیت اور اس کی وقار اگر انسان اپنے ذہن میں رکھے تو کبھی اپنا دل کو خراب اور اپنے دل کو رب سے مبارک کرنا لکھے گا. تکبر کو چھوڑ کر ذلہ و خشع، اپنے دل کو انسان جھکاؤ کی طرف لے کے جائے، اپنے دل کی اصلاح کر سکتا ہے. اور اسی طرح پانچواں طریقہ ایک مسلمان کے لیے، وہ اپنے دل کی اصلاح کر سکتا ہے. وہ اپنے اعمال کو، اپنے آپ کو تزکیہ نفس کے لیے، دل کی صفائی کے لیے مقام احسان پر رکھ لے. مقام احسان کیا ہے؟ حدیث جبریل مشہور روایت ہے. رسول اللہ کے پاس جبریل آتے ہیں اور فرماتے ہیں، لمبی روایت ہم پھر انشاءاللہ اس کی بات کریں گے حدیث جبریل کو بھی. لیکن پوچھا گیا احسان کیا ہے؟ فرمایا گیا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، انسان اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ اللہ کو وہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی تو یاد رکھیے گا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا. جب انسان اپنی زندگی میں اس بات کو لازم پکڑ لے، اپنے آپ کو یہ سمجھا لے وہ اللہ کے بدلے تجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. جو پوری دنیا کا تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے وہ تجھے بڑے پیار سے دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے. چلو کوئی ایسی بات، اب پاس آئے گا، اب پاس آئے گا، اب سیدھے راستے پہ آئے گا. انسان کو اللہ دیکھ ہی جا رہے، اس کو محبت دے ہی جا رہے، اس سے پیار سے دیکھ رہے تو انسان پھر اپنے آپ کو درست کر سکتا ہے. ایک قدم آگے بڑھ کے اللہ کی قریب ہو کے جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، تو یہ انسان کے لیے احساس بہت بڑی چیز ہے. عزیزان گرامی، مقام احسان یہ اللہ کی قربتوں کا مقام ہے، اللہ کی قربتوں کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. اس پر پہنچنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اور وہ دل کی اصلاح کے ساتھ ہے. مقام احسان کو سمجھیے، اللہ دلوں کی اصلاح فرمائے. اسی طرح یہ چھٹی بات، چھٹا طریقہ ایک مسلمان کے لیے دل کی اصلاح کے لیے، وہ اپنی خواہشات کو لگام دے کر رکھتا ہے، کنٹرول میں رکھتا ہے. یہ جو بے ہنگم خواہشات کا مجموعہ، ہر وقت ہر لمحے خواہشات جو ہمارے دل میں ابھرتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، اس کو لگام دیجیے. اللہ فرماتے ہیں افرأیتم من اتخذ الہہ ہواہ، وہ اس انسان کو کیا ہوا، اس نے سارا کچھ خواہشات کو سمجھ لیا، اس کے بعد سوچنے کے لیے کچھ نہیں ہے. انسان کہتے میرے پاس یہ ہوگا، یہ میری خواہش، یہ خواہش، یہ خواہش، یہ خواہش. اس نے کبھی نہیں سوچا میرا اللہ بھی ہے، تو اس کے پاس بھی جانا ہے، میں نے اس کو ملنا ہے، اس کے ساتھ میری ملاقات ہونی ہے، میرا دل اچھا ہو، میرے اللہ کی قربتیں مجھے ملے. ہر وقت خواہشات، اس کے دل میں اور کچھ آتے ہی انسان اپنی خواہشات کو لگام دے، دل کی اصلاح کے پتہ ہو جائے. ساتویں اور آخری بات، دل کی اصلاح کے لیے آخری طریقہ کہ انسان دل کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے. عزیزان گرامی، یہ 6 کی 6 باتیں جو ابھی ہم نے بیان کی، یہ 6 کے 6 طریقے. پہلا، سب سے پہلا اعتراف جرم، انسان اپنے جرم کا اعتراف کرے. دوسری بات جواب دہی کا احساس. تیسری بات موت اور آخرت کی یاد. چوتھی بات تکبر کا راستہ چھوڑ کے انسان ذلہ و خشع اللہ کے سامنے جھک جائے. پانچویں بات نفس، تزکیہ نفس کے لیے مقام احسان کو پہچاننا. چھٹی بات یہ ہے کہ خواہشات کو لگام دینا. یہ 6 کی 6 چیزیں تب آتی ہیں جب انسان سادگی کی عمل کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ انسان اپنے نفس پر مکمل طور پر پہرا دے، اس کی نگرانی کرے،
نگرانی تب ممکن ہے جب انسان اللہ سے دعائیں کرے. 6 کی 6 باتوں پر عمل کے لیے اللہ سے دعائیں مانگے, اللہ مجھے تزکیہ نفس سے دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے. حسن بن منذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں رسول اللہ دعا پڑھا کرتے, اللہم الہمنی رشدی وقنی شر نفسی, اے اللہ مجھے ہدایت سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما, میرے نفس کی شرارتوں سے مجھے محفوظ فرما دے. اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت کو دیکھا جائے, اس میں رسول اللہ کی دعا ہمارے سامنے ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم آتی نفسی تقواہ, اے اللہ میرے نفس کو تقوی سے بھرپور کر دے, اے اللہ میرے نفس کو, میرے دل کو تقوی سے بھر دے. وزکیھا انت خیر من زکاھا, اے اللہ میرے دل کو پاک صاف کر دے. اور مالک آپ بھی تو پاک صاف کر سکتے ہیں, میں ذاتی طور پر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ دنیا کی رنگینیاں, دنیا کے معاملات مجھے میرے دل کو تقوی کی طرف نہیں آنے دے رہے, میرے دل کی پاکیزگی مجھے نہیں کرنے دے رہے. میرے اللہ اگر ہو سکتا ہے تو تیری توفیق سے, ورنہ میں خود کچھ نہیں کر سکتا. اے اللہ آپ کیا ہیں, وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا, آپ سے بہتر کوئی تزکیہ نفس نہیں کر سکتا. میرے دل کو تزکیے سے بھر دے. أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا, اے اللہ میرا آپ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے, میں کس کے پاس جاؤں اپنے تزکیے کے لیے. میرے اللہ میرا دل پاک کر دے, آپ ہی میرے مولا ہیں, آپ ہی میرے بابا ہیں, آپ ہی میری وہ تمام قسم کی جو خواہشات کا مادہ و مرکز ہے. میرے اللہ میرے دل کو درست کر دیجئے. یہ 7 باتیں, یہ 7 طریقے ایک مسلمان اختیار کرے, اللہ اس کے دل کو ضرور بھی ضرور پاک و صاف کر دے. عزیزان گرامی, ایک انتہائی اہم بات, عمل کی بات, اس کو انتہائی توجہ سے سنیے. ایک مسلمان اپنی زندگی میں شعور میں بھی جیتا ہے اور لا شعور میں بھی جیتا ہے. شعور کیا ہے اور لا شعور ہم جانتے ہیں, لیکن شعور میں آ کے انسان اپنے آپ کو, اپنے دل کو پاک کر سکتا ہے. رب فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, جیسے انسان کو اللہ نے ذاتی بصیرت دی ہے نا, اللہ نے باطنی بھی دی ہے. انسان اپنے آپ کو درست کر سکتا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا, لیکن انسان پر ہمیں بہت ڈھونڈ ہے. اس کو پتا ہے کہ میں قرآن مجید کو سنوں گا, اس کو پڑھوں گا, اس کو سمجھوں گا, نمازوں کی طرف آؤں گا, نیک اعمال کروں گا, میرا دل پاک ہوگا, اللہ کی قربتیں ملیں گی. لیکن انسان کو 100 بہانے اس کے پاس ہیں, 100 فتوے اس کے پاس ہیں, اس کے پاس 100 چیزیں اس کے پاس, 100 حوالے اس کے پاس ہیں, لیکن کیا ہے دل, اس کا دل کیا ہے کہ میں اگر میں یہ کام کروں تو بہتر, اچھا ہے میرے لیے, میرا دل پاک ہوگا. لیکن کیا ہے, انسان ہے نا, اللہ نے اس کو اوپر بھی تو دی ہے نا, بڑے بہانے ڈھونڈ لیتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہی وہ دل جو انسان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہوتا ہے, یہ انسان کا دل معیار ہے گناہ کو پہچاننے کا. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الاسم ما حاک فی صدرک, انسان تیرے لیے گناہ کی بات وہی ہے جو تیرا دل گواہی دے دیا کہ میں غلط کر رہا ہوں, کہ میں یہ صحیح نہیں کر رہا. تو انسان اپنے دل کو درست کرے شعوری طور پر, اور وہ کر سکتا ہے. انسان کو اللہ نے دل, اس کا نفس, اس کا مطمئن اور رحمان بنایا ہے. اور عزیزان گرامی, اگر انسان اپنی زندگی میں تزکیہ نفس کر لیتا ہے تو اس کے لیے کامیابی ہے. رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکیٰ, جس شخص نے اپنے دل کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. اللہ کہتے ہیں کامیاب ہو گیا. اور کامیابی کیا ہے, فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگا, جہنم سے بچا لیا گیا, وہ کامیاب ہے. ہمیں اور کیا چاہیے. تو تزکیہ نفس انسان کی کامیابی کی علامت اور دلیل ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, جس شخص نے اپنے دل کو پاک کر لیا وہ کامیاب, جس نے نہ کیا وقد خاب, وہ ناکام, نامراد, اور بالکل اللہ کی طرف سے انکار کیا گیا. نعوذ باللہ من ذلک. اور عزیزان گرامی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد بھی یہی تھا. بہت سے مقاصد میں ایک مقصد بالکل جو واضح طور پر ہے, وَيُزَكِّيهِمْ, وہ نبی آئیں گے آپ کے پاس اور آ کر کیا کریں گے. اللہ فرماتے ہیں بہت بڑا احسان ہے امت پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اللہ نے بھیجا, مبعوث کیا ہے. ان کی مقاصد, ان کی نبوت کے مقاصد میں ایک مقصد کیا ہے, وَيُزَكِّيهِمْ,
وہ ہمارا تزکیہ کرے، ہمارے دل کو پاک کرے۔ عزیزان گرامی، تزکیہ نفس کر لیجئے، اپنے دل کو پاک کر لیجئے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور انسان یہ کہے اللہ کے پاس جا کے ان تقول نفس یا حسرت علی ما فقدت فی جنب اللہ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ۔ کل قیامت کے دن ہو وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، ایک مسلمان، ایک انسان اللہ کے پاس جا کے کہے ہائے کاش میں تو اللہ کی طرف سے بے پرواہ ہی رہا، میں اپنے دل کو اللہ کی طرف نہ لگا سکا، اور آج اور اس دنیا کی زندگی میں نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر کے دینی اسلام اور باقی معاملات کا مذاق ہی اڑایا، اس کو ہلکا سمجھا۔ اور پھر کیا ہے، انسان کو اپنے دل کو پاک کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ انسان کو دیر ہو جائے۔ اور اللہ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، اور انسان ایسی حالت اور کیفیت کو پہنچ جائے اس کی زبان کو بند کر دیا جائے، اس کے ہاتھ گواہی دیں کس نے یہ کام کیے تھے، اس کے کان گواہی دیں، اس کے اعضاء گواہی دیں، انسان کے خلاف اللہ کے سامنے مقدمہ کرتے اللہ اس میرے ساتھ یہ نہ کرتا رہا۔ اپنے دل کو درست کر لیجئے کہ کل قیامت قریب ہو، انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں اور انسان کہے لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اور تم نے میرے خلاف گواہی دینا شروع کر دی، تو تم بولے کیسے؟ تو وہ انسانی اعضاء کہیں گے قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہمیں اس ذات نے بلوایا جو ہر چیز کو بلوا سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے عزیزان گرامی اپنے دل کو پاک اور صاف کر دیجئے۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کچھ ایام، کچھ لمحات اور کچھ وقت کا مہمان ہمارے پاس سے جا رہا ہے۔ ان ایام کو قیمتی سمجھیے، ان سے بھرپور مستفیض ہوئیے اور دل کو بدل لیجئے۔ اللہ سے دعائیں کیجئے اللہ دل بدل دے، اور دل کو بدلیے کیونکہ بدلا ہوا دل ہی اللہ کا مقصود ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تمہاری ظاہری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتے، کیوں؟ وہ اللہ نے تو بنائی ہے، ظاہری شکل و صورت اللہ نے بنائی، مال اللہ نے دیا، اللہ دل کو دیکھتے ہیں کیونکہ دل ہم نے بدلنا تھا، اعمال کو دیکھتے ہیں کیونکہ اعمال ہم نے کرتے تھے، اس لیے اللہ اعمال کو دیکھتے ہیں، دل کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے دل کو دیکھنا ہے، اپنا دل بدل لیجئے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اور دل کا بدلنا یہی تقویٰ ہے، انسان گناہوں سے اپنے دل کو، اپنے نفس کو بچائے، نیکیوں کی طرف لے کے جائے، یہی تقویٰ ہے اور یہی رمضان کا مقصود ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مسلمان، اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، سبب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تمہارا دل بدل جائے۔ دل کا بدلا ہوا جو مسلمان ہے وہ رمضان کا مقصود ہے، رمضان کا مطلوب ہے۔ رمضان کے مطلوب کو حاصل کر لیجئے، قرآن مجید کے مقصود کو حاصل کر لیجئے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، رمضان کے کچھ لمحات ہم سے، ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جائیں، اس لیے کچھ محنت کر لیجئے۔ اللہ ہم سب کا آمین سے ہو۔ السلام علیکم۔